بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ صحابہ کی محفل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ ہم نے دیکھا کہ ایک اونٹ بھاگا ہوا ہماری طرف آ رہا ہے اور ہمیں ڈر تھا کہ کہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، لیکن وہ جیسے ہی نبی پاک کے قریب پہنچا تو رک گیا اور آہستہ آہستہ چل کر آپ کے سر مبارک کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اونٹ نے اپنا منہ حضور پاک کے کان کے قریب کیا اور کچھ کہنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اے اونٹ سکون سے بیٹھ جاؤ، بے شک ہماری پناہ میں آنے والے کو اللہ بھی امان دیتا ہے۔ اگر تو سچا ہے تو تجھے اس کا فائدہ ہوگا اور اگر تم نے جھوٹ بولا تو تمہیں جھوٹ کی سزا ملے گی۔ حضرت تمیم داری فرماتے ہیں کہ ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ، اس اونٹ نے آپ سے کیا کہا؟ آپ فرمانے لگے، یہ اونٹ کہہ رہا ہے کہ میرے مالکوں نے مجھے ذبح کرنے کا ارادہ بنا لیا ہے، اس لیے یہ ان سے بھاگ آیا ہے اور میرے سے مدد مانگ رہا ہے۔ ہم ابھی اسی گفتگو میں مشغول تھے کہ اس اونٹ کے مالک بھاگتے ہوئے آئے۔ جب اونٹ نے ان کو آتے دیکھا تو وہ دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے قریب ہو گیا اور آپ کے پیچھے چھپنے لگا۔ اونٹ کے مالکوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارا یہ اونٹ 3 دن سے ہمارے سے بھاگا ہوا ہے اور آج یہ ہمیں آپ کی خدمت میں ملا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے سامنے شکایت کر رہا ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے پاس کئی سالوں تک پلا بڑھا، جب موسم گرما آتا تو تم گھاس اور چارے والے علاقے کی طرف اس پر سوار ہو کر جاتے، جب موسم سرما آتا تو تم اسی پر سوار ہو کر گرم علاقوں کی جانب کوچ کرتے۔ اب جب کہ یہ اس خستہ حال کی عمر کو پہنچ چکا ہے تو تم نے اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھا لینے کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا، خدا کی قسم یا رسول اللہ، یہ بات بالکل اسی طرح ہے جیسے آپ نے بیان فرمائی ہے۔ اس پر حضور نے فرمایا، ایک اچھے خدمت گزار کی اس کے مالکوں کی طرف سے کیا یہی جزا ہوتی ہے؟ وہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، اب ہم نہ اسے بیچیں گے اور نہ ہی اسے ذبح کریں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اونٹ کو ان سے 100 درہم میں خریدا اور پھر فرمایا، اے اونٹ، جا، تو اللہ تعالی کی رضا کی خاطر آزاد ہے۔ یہ سنتے ہی اونٹ نے حضور پاک سے کان مبارک میں خوشی سے کچھ کہا تو حضور پاک نے فرمایا، آمین۔ اونٹ نے دوسری مرتبہ پھر کچھ کہا تو آپ نے پھر فرمایا، آمین۔ تیسری مرتبہ پھر اونٹ نے کچھ کہا تو اللہ کے نبی نے کہا، آمین۔ جب چوتھی مرتبہ اونٹ نے حضور کے کان میں کچھ کہا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ زاروں قطار رونے لگے۔ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس اونٹ نے آپ سے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، پہلی دفعہ اونٹ نے کہا، اے نبی پاک، اللہ پاک آپ کو اسلام اور قرآن کی طرف سے بہترین جزا دے۔ اس پر میں نے کہا، آمین۔ پھر دوسری دفعہ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کی امت سے اسی طرح خوف کو دور فرمائے جس طرح آپ نے مجھ سے خوف کو دور فرمایا ہے۔ میں نے کہا، آمین۔ پھر اس نے دعا کی، اے اللہ تعالیٰ، دشمنوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے خون کو اسی طرح محفوظ رکھ جس طرح آپ نے میرا خون محفوظ فرمایا ہے۔ اس نے پھر کہا، اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے درمیان جنگ و جدال پیدا نہ ہونے دے۔ یہ سن کر مجھے رونا آ گیا، کیونکہ یہی دعا میں نے بھی اپنے رب سے مانگی تھی۔ تو اس نے پہلی 3 تو قبول فرما لی لیکن اس آخری دعا سے منع فرما دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دی ہے کہ میری یہ امت آپس میں جنگ کر کے فنا ہوگی۔ جو کچھ ہونے والا ہے قلم اسے لکھ چکا ہے۔ دیکھیں نا دوستو، آج نبی مکرم کی یہ حدیث کیسے پوری ہو رہی ہے۔ جگہ جگہ مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں۔ کس طرح ہم لوگ آج ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ فرقہ واریت کے نام پر تو کبھی غیرت کے نام پر ہم ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، اور دیکھا جائے تو جتنا نقصان مسلمانوں کا کر رہے ہیں اتنا کوئی اور نہیں کر رہا۔
ہمیں آج اپنی آپسی نفرتوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو پیار و محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اور ہمارے خاندانوں میں سکون نصیب فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ خدا جانے کس کی آمین سے ہماری یہ دعائیں قبول ہو جائیں۔